ناظرین، کسی بھی اکانومی کی ترقی کا دار و مدار دراصل اس بنیادی میکینزم پہ ہوتا ہے. میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں گا کہ ایک ہاتھ یا ایک شخص سے پیسہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی سپیڈ یا رفتار اور اس ٹرانسفر ہونے کی لاگت یعنی کاسٹ. سو اسپیڈ اینڈ دا کاسٹ آف ٹرانسفرنگ منی فرام ون ہینڈ ٹو اندر ہینڈ، جس کو ہم ٹرانزیکشن کاسٹ کہتے ہیں، اس کا کم ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان جس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کے دور میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہم پلہ آ کے کھڑا ہو رہا ہے، تو پاکستان کی بھی پرائمری رسپانسبلٹی اور پرائیورٹی یہی رہی کہ یہ جو پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے اس کی سپیڈ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ پیسہ ڈیجیٹائز ہو جائے اور دوسرے آدمی کو منتقل ہو جائے، اور اس منتقل ہونے کے دوران اس میں سے کوئی اتنا سا حصہ یا اس کا 1% یا ہاف آف دا پرسنٹ کوئی تھرڈ پارٹی نہ لے جائے، بیکاز وہ inefficient ٹرانسفر کہلایا جاتا ہے. So that is what we call a financial technology revolution. In fact, 3 important developments ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو راست جو کہ انسٹنٹ یا فوری پیمنٹ سسٹم ہے اس کا اسٹیٹ بینک میں قیام کرنا اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس کو مارکیٹ میں متعارف کرانا. That is one important development. Second, آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آن لائن پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس میں اکاؤنٹ کھولنا آسان بنا دینا، جس کو ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہتے ہیں. دیٹ از نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ. تھرڈ از کہ پاکستان میں موجود لوگ جو کسی فائنینشیل مارکیٹ میں یا کسی کو ادھار دینا چاہ رہے ہیں یا کسی مالیاتی انسٹرومنٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آن لائن کمپیوٹر اسکرین کے تھرو اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکیں، جو کہ نارمل ڈومیسٹک اکاؤنٹ اوپننگ کو آن لائن کرنا. یہ 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ دراصل پاکستان کا فائنینشیل فیوچر یا مستقبل کو تبدیل کر دیں گی. اکثر ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے ندیم حسین صاحب. He is one of the pioneers of financial inclusion in Pakistan. So we are absolutely honored to have him in our show. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. السلام علیکم باقر. نہیں، it's my pleasure and honor. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ندیم صاحب، آپ پاکستانی عوام کو یہ آسانی سے سمجھائیے کہ جو راست انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہے یہ کس طریقے سے ان کی زندگیاں آسان بنانے جا رہا ہے. ضرور. دیکھیں، راست جو ہے ایک جسے میں کہتا ہوں گراؤنڈ بریکنگ اچیومنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اس وقت اگر آپ پیسہ کسی فرد کو دینا چاہیں یا پی ٹو پی جسے پرسن ٹو پرسن کہتے ہیں یا پی ٹو بی پرسن ٹو بزنس، تو آپ کے پاس 2 طریقے موجود ہیں. یا آپ ایک پروسیس ہے جسے کہتے ہیں انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر IBFT. اس میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور آپ اپنے بینک کے پاس جاتے ہیں الیکٹرانکلی اور وہاں سے فنڈ ٹرانسفر کراتے ہیں یا ایک فزیکل فارم بھرتے ہیں. اور جو بڑے پیمنٹس ہیں کمپنی ٹو کمپنی وہ ہوتے ہیں RTGS، ریئل ٹائم گروس سیٹلمنٹ، جس کا نام ہے پرزم. راست جو ہے اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے کہ مینڈیٹ کیا ہے کہ تمام کمرشل بینکس جو ہے اپنا کور بینکنگ سسٹم چینج کریں اور اسٹیٹ بینک میں انٹیگریٹ ہو جائیں فار ریئل ٹائم پش اینڈ پل ود ان 5 سیکنڈز. اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کسی بھی کسٹمر کے بینک اکاؤنٹ سے بیسڈ آن کسٹمر انسٹرکشن پیسے پش کر سکتا ہے اور پل کر سکتا ہے. اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں پل فیسلٹی نہیں ہے. تو جو سب سے بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا وہ ہوگا جو جون 2021 میں تیار ہو جائے گا اور لانچ ہو جائے گا پرسن ٹو پرسن. یعنی کہ میں اگر آپ کو پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے آلریڈی اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اپنے کوئی بھی ایپ سے لنک کیا ہوا ہے، تو میں اپنے کانٹیکٹ سسٹم میں صرف کہوں گا ایڈ باکر اور میں آپ کو ایک میسج بھیج دوں گا. اگر میں راست سے انٹیگریٹڈ ہوں تو پھر مجھے نہ IBFT کرنے کی ضرورت ہوگی، صرف ایک میسیجنگ سروس، چاہے میں اگر واٹس ایپ اس میں آ جاتا ہے واٹس ایپ استعمال کر سکتا ہوں، میسنجر استعمال کر سکتا ہوں اگر وہ راست سے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی پیمنٹ ایپ. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انٹر آپریبل ہے اور ریئل ٹائم سیٹلمنٹ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے، میرے پاس جیز کا اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس UBL کا اکاؤنٹ ہے، میرے پاس HBL کا اکاؤنٹ ہے. میں صرف اپنی کانٹیکٹ لسٹ سے اگر میسج کروں گا آپ کو. لیکن اس میں جو چیز ضروری ہے باقر وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آواز if production team can increase in the studios. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. جس طریقے سے
آپ نے بتایا یہ تو ایک بہت ہی ریولوشنری سٹیپ ہے، بیکاز اگر تو کوئی بنیادی اس میں دوسرا بڑا سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو ڈیجیٹلی کوئی پیسہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، مراد یہ کہ اگر یہ پیسے میرے موبائل فون میں موبائل والیٹ میں تو میں ندیم حسین صاحب کی کسی آئی ڈی سے کنیکٹ کروں گا تو وہ جو یونیک آئیڈینٹیفائر ہے وہ موبائل نمبر ہو سکتا ہے ندیم صاحب؟ نہ صرف موبائل نمبر ہو سکتا ہے، وہ نک نیم ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی آپ نے ضروری نہیں ہے آپ کو اب کہ میں CNIC نمبر آپ کا معلوم کروں یا آپ کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کروں. تو اس میں ملٹیپل یونیک آئیڈینٹیفائر ہیں جب آپ نے اپنے موبائل والیٹ سے اپنا نام مستحق کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی ریولیوشنری چیز ہے. یہ ISO 2022 کی میسیجنگ سروس ہے. جی آپ کہ مجھے میری کانٹیکٹ مجھے لسٹ میں بتائیے کہ جو if I ask you another question کہ چونکہ آپ یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں آگے پیسے اور یونیک آئیڈینٹیفائر کی دو لیئر ہیں، ایک تو سامنے وہ جو آپ انفارمیشن پبلک کو دے سکتے ہیں اور بیک اینڈ کی وہ جو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب تو ڈیٹا سیکیورٹی بھی اس پہ کنزیومر اینڈ پہ امپروو ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. چھوٹے کاروبار میں آپ کو اگر آپ کو کسی سے پرچیز کرنا ہے سیل کرنا ہے تو صرف آپ کو ایک فرنٹ اینڈ لیئر دینی پڑے گی. ایم آئی کریکٹ سر؟ بالکل. دیکھیں باقر لیکن آپ کو اپنا موبائل والیٹ یا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا، وہاں آپ نے اپنے کریڈینشیلز اسٹیبلش کرنے. پھر ایک نیشنل سینٹرل رجسٹر کہتے ہیں جس کے اندر یا اسٹیٹ بینک کے اندر جتنے بھی یہ اکاؤنٹس ہیں وہ مانیٹر ہوں گے یا بینکس کے پاس جسے کہتے ہیں فیڈریٹڈ رجسٹر. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک بار آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا تو مجھے صرف آپ کے نام پہ، آپ کے نک نام پہ، آپ کے فون نمبر پہ کسی پہ بھی میں پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں. ریل ٹائم آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے مل گئے اور مجھے میسج آ جائے گا کہ پیسے دے دیے گئے. ریل ٹائم سیٹلمنٹ ہے یہ. جیسے IBFT میں اوور نائٹ سیٹلمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہ جیسے میں نے کہا ایک بہت ریولوشنری چیز ہے. یہ کچھ ممالک میں آلریڈی استعمال ہو رہا ہے اور فائنینشیل انکلوژن پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. آپ نے بھی گزشتہ بہت سالوں میں ہی کہا ہے کہ ہے اس کو کم ہونا ضروری ہے یہاں پہ، خاص طور پہ بنیادی جو ٹرانزیکشن ہے جس میں پیسہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں موو ہوتا ہے اس کی قیمت کم کی جائے اور بائی کارڈ ٹرانزیکشن کی قیمت کم کی جائے. ابھی ہم کتنے کم کر چکے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹ اوور آل ڈیجیٹل اکانومی کی؟ واٹ از یور اسسمنٹ آن دیٹ؟ دیکھیں جو ابھی کووڈ کی وجہ سے شاید آپ معلوم ہے آپ کو کہ اسٹیٹ بینک نے IBFT کی جو کاسٹ ہے اس کو زیرو کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو پچھلے 6-8 مہینے میں جو IBFT کی کاسٹ تھی جو 15 روپے سے 150 روپے تک ہو سکتی ہے بیسڈ آن ٹرانزیکشن ویلیو، وہ زیرو ہو گئی تھی جس میں اوبیسلی بینکوں کو کافی خسارہ ہو رہا تھا. اسٹیٹ بینک نے نیا سرکولر لگایا جہاں انہوں نے جو اسمال ٹکٹ آئٹم ہے، اگر میری نالج صحیح ہے 10 روپے 10,000 سے جو اندر ہے اس کی کاسٹ اب 1 یا 2 روپے کر دی ہے. تو پہلی بار انہوں نے جو ایکچول اسمال ٹکٹ آئٹم ہے اس کی کاسٹ اتنی کم کر دی ہے کہ کاسٹ از نو لانگر اے کنسیڈریشن. میرا ویو یہ ہے کہ راست میں بھی جو اسمال ٹکٹ آئٹم ہے اس میں اسٹیٹ بینک مینڈیٹ کرے گا کہ یہ 1-2 روپے سے زیادہ P2P کی کاسٹ نہیں ہو. اس کے بعد اگر جو ہائر ویلیو ٹکٹ آئٹم ہے اس میں جو راست کے پرووائڈر ہیں وہ ایک ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں جو اس وقت IBFT اور RTGS میں بھی ہے. تو نہ صرف یہ ایک ایسا سسٹم ہوگا. آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے ندیم صاحب، جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1 سے 2 روپے کاسٹ گھٹ کے آ جائے گی، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور آپ ہمیں سمجھانے میں مدد کیجئے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں. بیکاز اگین فرام دا بیس افیکٹ تو ہم کافی نیچے آئے ہیں ریسنٹ ایئرس کے اندر، لیکن گلوبلی ہم کس ان ٹرمز آف دا پرسنٹیج ہم اگر دیکھیں آف دا ویلیو آف ٹرانزیکشن تو وہاں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں اگر آج کی کاسٹ 1 روپے ہوتی ہے 10 روپے 10,000 کے ٹرانزیکشن میں تو آپ گلوبل سٹینڈرڈ پہ آ گئے ہیں. پہلے مطلب کہ 15 روپے تھی تو 1.5% بنتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو 1 روپیہ یا 2 روپیہ لے رہے ہیں 10,000 روپے پہ تو یہ گلوبل سٹینڈرڈ ہے. جیسے میں نے کہا کہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن فار اسمال ٹکٹ آئٹم اب ایک بیریئر یا ایک دقت نہیں ہوگی. پہلے آپ کو جیسے معلوم ہے ایون ایزی پیسہ جیز جو OTC ٹرانزیکشنز تھے ان کی کاسٹ 1.5 to 2% آف ٹرانزیکشن ویلیو ہوا کرتی تھی. یہ چیز راست میں اب نہیں ہوگی. تو یہ بیریئر بھی اب ریگولیشن کے تھرو ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. اگر یہ کاسٹ آف ٹرانزیکشن بھی کم ہوتی جا رہی ہے
تو ایک نئے پورے فنٹیک سیکٹر کو فروغ ملے گا اس سے, کیونکہ راست میں بھی ایک پوری ایلوکیشن ہے کہ وہ بہت ساری فنٹیک کمپنیز کو نئی پروڈکٹ بنانے میں مدد دیتا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں باقر. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک راس کی جو ممبرشپ ہے وہ کرنٹ بینکس اور ای ایم آئی جن کا لائسنس تقریباً $2 ملین ہے اس پہ محدود نہیں کر رہا. تو وہ ایک نئی رجیم ریگولیٹری رجیم نکال رہے ہیں جس میں بہت سارے فن ٹیکس, کوپریٹس, اسمال کمپنیز, لارج کمپنیز ڈائریکٹلی راست کا حصہ بن سکیں گے. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوگا اس کا کیپٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک کا ویو یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اوپن کیا جائے. اوبیسلی جو لیکوڈیٹی کے جو خدشات ہیں وہ ایسکرو اکاؤنٹ مینجمنٹ کے تھرو کریں گے یا اور میکانزم کریٹ کریں گے. تو 3 چیزیں سوچیں آپ. ایک, اس کی ممبرشپ بینکس اور ای ایم آئیز پہ محدود نہیں ہے. دوسرا, اس کی جو کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی ہے. تیسری چیز جو ہے اس میں نے پہلے بات کی, آپ نے شاید اس کو پوری طرح سنا نہیں, اس میں پل ٹرانزیکشن بھی ہے. اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں پل نہیں ہے, یعنی کہ آپ سوچیں ایک کریانہ سٹور والا جو اپنے جتنے بھی اطراف کے لوگ ہیں ان کو قرضہ دیتا ہے, اس کو جب پیسے کلیکٹ کرنے وہ صرف ایک وائس میسج نوٹ بھیجے کہ یار مجھے کنسنٹ دے دو کہ میں تمہارے اکاؤنٹ سے پیسے لے لوں. اگر کنسنٹ مل جاتا ہے تو وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ سے پل ہو سکتے ہیں. یہ چیز اگلے سال دستیاب ہوگی, اب 2022 جون میں یہ ہو جائے گی. بٹ یہ یاد رکھیے کہ راست ایک ایپ نہیں ہے, راست ایک انفراسٹرکچر بیک بون ہے جس میں لوگ یہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ ایک ریڑی والا یا پھر ایک ہمارا چوکیدار وہ آن لائن ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹس اپنی موو کر سکتا ہے. اس وقت آپ نے وہ گروتھ دکھائی نیچے اس سیکٹر کے اندر. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ یہاں سے اگر اس کو صحیح طریقے سے رول آؤٹ کیا جائے میسز کے اندر, that we can see a humongous and huge growth in terms of the adoption of these systems? باقر دیکھیں, جب آپ ایک باٹم آف دا پیرامڈ یا جو ان بینک پاپولیشن ہے اس کو آپ ایک ویلیو پروپوزیشن دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اویئرنیس اور سیکیورٹی اور کنوینئنس دیتے ہیں تو اڈاپشن ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے. ایزی پیسہ کی سکسیس ہی یہی تھی کہ ہم نے ڈومیسٹک ریمیٹنس کو ریئل ٹائم آن لائن کر دیا تھا, اور اسٹیٹ بینک کیونکہ یہ لائسنس انسٹیٹیوشن تھا, اسٹیٹ بینک کی سیکیورٹی تھی. حالانکہ اس کی کاسٹ پوسٹ آفس سے کافی زیادہ تھی, لیکن ویلیو پروپوزیشن یہ تھا کہ آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں, 1 منٹ میں 90,000 پاکستان میں ایجنٹس میں وہ پیسہ کوئی بھی ریسیو کر سکتا ہے آن ریئل ٹائم بیسس. تو وہ تو پہلی ہماری اویئرنیس تھی جہاں ہم نے بہت خرچہ کرنا پڑا تھا لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. آج کا جو ماحول ہے فار ڈیجیٹل ایکسیپٹنس وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے, اور کووڈ نے بہت مدد کی ہے تمام پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کی طرف, چاہے وہ ایڈ ٹیک ہو, ہیلتھ ٹیک ہو, پیمنٹس ہو, لاسٹ مائل ڈیلیوری ہو, یہ سب جتنے سیگمنٹس ہیں وہاں آپ دیکھیں گے بہت گروتھ ہوئی ہے ایکسیپٹنس کی. تو راست تو ایک ایڈیشن ہے, یقیناً اس میں اویئرنیس کی مزید ضرورت ہے, اور یہ اوور دا نیکسٹ 2 ایئرز لانچ ہوگا. ابھی جو اسٹیٹ بینک نے لانچ کیا ہے وہ صرف بلک پیمنٹ لانچ کیا ہے کہ سنگل ڈیبٹ ملٹیپل کریڈٹس, یعنی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام حکومت کی جتنی بھی سیلریز ہیں وہ ڈیجیٹلی بھی پے کی جائیں. جون میں لانچ ہو جائے گا پی ٹو پی اس سال, اور ریکویسٹ فار پیمنٹ ہو جائے گا جون 2022 کے اندر. تو اگلے 2 سال کے اندر یہ جو اویئرنیس کیمپینز ہوگی یہ نہ صرف اسٹیٹ بینک چلائیں گے بلکہ جو میجر بینکس ہیں اور جو میجر فن ٹیکس ہیں ان سب کی کوشش ہوگی کہ اس کو آسان سے آسان ترین بنایا جائے. اس کا جو کی سکسیس ہے وہ یو آئی یو ایکس ہے کہ کتنا آسان ہے پیسے بھیجنا اور پیسے ریسیو کرنا. میرے اپنے خیال میں اگر میں اپنے ہمسائے ملک میں دیکھوں جہاں یہی سسٹم ہے جسے یو پی آئی کہتے ہیں, اس کے ٹرانزیکشن 2 سال میں 100 گنا سے زیادہ بڑھے اور بیس بھی ان کا کافی زیادہ تھا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ راست ڈز ناٹ برنگ اے
lasting impact on financial inclusion. یہ یاد رکھیے کہ وی آر اے کیش اکانومی اور تقریباً 6 ٹریلین روپے پرنٹ ہوئے ہوئے لیکن کسی بینکنگ سسٹم میں نہیں ہے. تو انکلوژن جب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ پیسے جو بینکنگ سسٹم سے باہر ہیں ان کو اندر لے کے آئیں. لیکن اگر ہم بینکنگ سسٹم کے اندر بھی ٹرانزیکشن سیٹ شروع کر لیں, یہ جو 48 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں یہ آپس میں بھی ٹرانزیکشن شروع کر لیں. جیسے آپ کو پتہ ہے اس وقت انٹر آپریبلٹی کا ہمارا ایک ایشو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں تو کافی مجھے امید ہے کہ یہ سکسیسفل بھی کامیاب بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں والیوم بھی بڑھے گا. جی آپ سے ایک ویژنری سوال ہے میرا, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ تصویریں دکھاتے ہیں اور ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ آپ ریڈی والے سے سبزیوں اور فروٹ بار کوڈ کے تھرو پرچیز کر رہے ہیں. پاکستان میں اس کی ایکسرسائز ہم نے دیکھی تھی کچھ سالوں پہلے لیکن کافی سکسیسفل نہیں ہوئی کیونکہ اب انفراسٹرکچر بن رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا مزید ٹائم لگے گا جب ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگ بنیادی اجناس کو خرید و فروخت بار کوڈ کے تھرو اس طریقے سے کرنا شروع ہوں گے. واٹ از یور ویژن سیئنگ؟ دیکھیے اس میں دو اس کے پہلو ہیں. پہلا پہلو جو ہے وہ ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے کہ کیا ہمارے سسٹم میں کیو آر کوڈ ریکگنیشن موجود ہے جو کسی بھی ایپ میں موجود ہو کہ ایک بندہ جاتا ہے کیو آر کوڈ لگی ہوتی ہے اپنا فون اس کے سامنے رکھتا ہے اس کو سکین کرتا ہے اور انسٹنٹ پیمنٹ ہو جاتا ہے. تو کیو آر کوڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اسٹیٹ بینک اور ون لنک کام بھی کر رہے ہیں ون کیو آر کوڈ پہ, یہ موجود ہے اور اس وقت ہمارے کیو آر کوڈ ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں. لیکن ریڑھی والا جو ہے ہم نے اس کی لینس کی دیکھنا ہے, اس کی لینس سے دیکھنا ہے کہ وہ کیو آر کوڈ کیوں ایکسیپٹ کرے گا. اس وقت اسے کیش ملتا ہے وہ کیش ٹرانزیکشن کر لیتا ہے. جب وہ کیو آر کوڈ ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پھر بینک سے جا کے پیسے لے گا. جو اس کی نیڈ ہے وہ ایک نیڈ اس کی ہے کریڈٹ. اگر کیو آر کوڈ کے ساتھ ورکنگ کیپٹل فیسلٹی اور اسی کیو آر کوڈ کے جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ مشتمل اس کے بیسس پہ اس کو ورکنگ کیپٹل دیا جائے تو یہ ایک چیلنج جو ہے چھوٹے کریانہ سٹور کا ختم ہوتا ہے. جو دوسرا بڑا چیلنج جو باقی پینلسٹ بات کر رہے تھے مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی سو I could not hear them, is the tax net issue. جی کہ یہ جو چھوٹے کریانہ سٹور والے ہیں یہ کسی ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. اگر یہ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹ ہیں تو جو صرف برانچ لیس بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس پہ ان کا ٹیکس کٹتا ہے. اگر یہ ڈیجیٹل پیمنٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کی جو ایکچوئل سیل ہے وہ پوٹینشلی ٹیکس نیٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سے ممالک نے 3 سال کے لیے ان چھوٹے تاجروں کو ٹیکس ہالیڈے دی ہے کہ آپ 3 سال میں اپنے سب ٹرانزیکشن ڈیجیٹلی کر لیں یا جتنے بھی کرنا چاہتے ہیں جو پرسنٹیج بھی ہوتی ہے کر لیں, ہم آپ سے ٹیکس نہیں لگائیں گے. یو کین گیٹ 1 ملین نیو ٹیکس رجسٹرڈ مرچنٹس آن ٹو آر سسٹم اور 3 سال کے بعد ان کو جو آپ نے وقت دیا اس کے بعد جو ان کے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اس کو آپ ٹیکس کر سکتے ہیں. تو 2 چیلنجز ہیں. جو ٹیکنالوجی چیلنج ہے وہ تو ہم نے قابو کر لیا ہے لیکن جو ایکسیپٹنس چیلنج ہے ٹیکس کا اس میں ابھی چیلنجز ہیں. بالکل بالکل. آن دیٹ نوٹ ندیم صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہماری رہی ہے آپ کے ساتھ.